ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، 10ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں وہ بیان جو 9ویں پارے کے ختم پر سورۃ الانفال میں چل رہا تھا اسے مکمل فرمایا۔ مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بیان کیا گیا کہ کتنا حصہ مجاہدین کا ہے اور کتنا حصہ خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر جہاں وہ مناسب سمجھے اسے خرچ کریں۔ اس تذکرے کے بعد پھر دوبارہ غزوہ بدر کی طرف مضمون لوٹ آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ بدر کے مضامین کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ امت محمدیہ کے لیے غزوہ بدر کی شان، اس کے مرتبے، اس کے مقام کو بیان کیا گیا کہ غزوہ بدر کیسی عظیم الشان عبادت تھی اور کیسی عظیم الشان جنگ تھی جس میں اسلام کے، مسلمانوں کے غلبے و سطوت کی ابتدا ہوئی اور کفار کی مغلوبیت اور کفار کی شکست کی وہاں سے ابتدا ہوئی۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کی چند اہم نکات اور انتہائی اہم باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو کفار کی تعداد ہم نے کم دکھائی اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی کہ کہیں کوئی کسی کی تعداد سے مروب ہو کر راہ فرار اختیار نہ کرے، اس لیے کہ جنگ ہونا طے تھا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ دونوں ایک دوسرے کو کم سمجھتے رہے، اس لیے مقابلہ کے لیے آمادہ ہوئے، تیار رہے، اور اللہ رب العزت نے پھر حق کے حق ہونے کو اور باطل کے باطل ہونے کو ثابت کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے 10ویں پارے کے اندر اللہ کی مدد و نصرت کے حاصل کرنے کا، غلبے کے حاصل کرنے کے 4 اصول بیان فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب تم میدان جنگ میں دشمن سے مقابل ہو جاؤ تو استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جم جاؤ، راہ فرار اختیار مت کرو۔ دوسرے یہ کہ خوب اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ تیسرے یہ کہ اختلاف و انتشار سے پرہیز کرو، اور چوتھے یہ کہ جب میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں ناموافق حالات آ جائے تو اس پر صبر کرو۔ یہ 4 اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، تو میدان جنگ سے متعلق بیان فرمائے، ورنہ زندگی کے ہر امر میں، ہر معاملے میں یہ 4 اصول اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ و سبب ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جم جانا، دوسرے اللہ کا خوب ذکر کرنا، تیسرے اختلاف و انتشار سے پرہیز کرنا، اور چوتھے مصائب پر، ناموافق حالات پر صبر کرنا۔ اس اصول کو بیان کیا گیا، اور پھر غزوہ بدر کے مختلف مضامین کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ مفصل جنگ بدر کے بیان میں اور اس گفتگو میں 17 رمضان المبارک سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ ساتھ جہاں جنگ کی اہمیت کو اور کفار کے مقابلے میں ڈٹ جانے کو اور ثابت قدمی اور مضبوطی دکھانے کا حکم دیا، وہیں پر اس کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ جنگ بدر تو ظاہر کے خلاف اسباب و وسائل میں دشمن کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہونے کے باوجود فتح کی اعلیٰ مثال تھی، لیکن انسانیت، امت مسلمہ کو سبق دیا گیا کہ یہ تو ہو گیا اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے، آئندہ تمہیں اپنی تیاری کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہوگی۔ تیاری کرو، ہر وقت دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار رہو، مادی طاقت کے ساتھ، عسکری طاقت کے ساتھ اور روحانی طاقت کے ساتھ، ان تمام طاقتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد کے لیے تیاری کرو۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ ظاہری اسباب، جنگ کے ساز و سامان، مال، اس کے وسائل، اور اسی طرح سے روحانی طاقت تو تمام تیاریوں کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ روحانی طاقت وہ طاقت ہوتی ہے، ایمان کا نور وہ نور ہوتا ہے جو کمزور کو طاقتور بناتا ہے، بزدل کو مضبوط بناتا ہے۔
دشمن کے مقابلے پر ڈٹ جانے پر انسان کو کھڑا کرتا ہے، اور یہی وہ طاقت ہوتی ہے جو میدان جہاد میں شہادت کے شوق میں کھڑا کر دیتی ہے اور بڑے بڑے سورماؤں کو کمزور ترین لوگوں کے سامنے جھک جانے پر، شکست قبول کر لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہی روحانی طاقت، وہی ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ ظاہری اسباب و وسائل، عسکری طاقت، مادی وسائل حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہوئے روحانی طاقت کو اختیار کیا جائے، ایمان کی نورانیت کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، اور رب ذوالجلال کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے کلمے کو کائنات میں بلند کر دینے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ وہ ایمانی قوت والا وہ جذبہ ہے جو اسباب و وسائل کے ساتھ ساتھ اختیار کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا۔ اسی طرح سے آگے چل کر اللہ رب العزت نے صرف جنگ ہی نہیں بلکہ اگر دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش ہو اور مسلمانوں کی مصلحت اس میں ہو کہ صلح کی جائے تو صلح کو بھی پسند کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ صلح نہیں چاہیے، جنگ ہی جنگ، بلکہ جہاں مسلمانوں کی مصلحت صلح میں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا بہت سارے مقامات پر صلح فرمائی ہیں مشرکین کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ، غرضی کے صلح کے امر کو پسندیدگی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے اندر، توبہ جو کہ مدنی سورت ہے جس کا نام سورۃ البراءہ بھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین سے کے برات کا اعلان فرمایا کہ مسلمان اور نبی مشرکوں سے بری ہے۔ مشرکین پوری ہٹ دھرمیوں کے ساتھ اور پوری بدعہدیوں کے ساتھ اور خلاف ورزیوں کے ساتھ اور حق تلفیوں کے ساتھ اور عہد شکنیوں کے ساتھ مسلمانوں کے نقصان کے در پہ تھے۔ اب حکم دے دیا گیا کہ مشرکین نے سارے عہد توڑ دیا، اب ان سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اب مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے، ان کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس سورت کا نزول سورۃ التوبہ، سورۃ البراءہ کا نزول 9 ہجری غزوہ تبوک کے پس منظر میں ہوا، جبکہ پہلے حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں حج کا سفر بھی درپیش تھا، اور حکم آ گیا تھا کہ اب اس کے بعد مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو مشرکین سے برات کا، ان سے سارے عہد کے ختم کر دینے کا، معاہدوں کے ختم کر دینے کا اس صورت میں تذکرہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا بھی اس میں تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ غزوہ تبوک کیسے عظیم الشان جنگ تھی جو کہ سخت گرمی کے موسم میں، اور اس وقت جب کہ کھجوروں کے پکنے کا موقع تھا، گزشتہ سال کا سارا غلہ ختم ہو چکا تھا، فقر و فاقے کا وقت تھا، آئندہ سال کی ساری تیاریوں کا موقع تھا۔ اس وقت اپنے زراعت سے، اپنی کھیتی باڑی سے غفلت برتنا آئندہ سال کے بھی فقر و فاقے کو سامنے لے آتا تھا، اور ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے مومنین اور منافقین کے درمیان فرق کر دینے والا امتحان لیا کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق آزمائش کے وقت، قربانی کے وقت ہی ہوتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا، اور خصوصیت کے ساتھ یہ جنگ ایسے سپر پاور کے ساتھ تھی جو زمانے کی بڑی طاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے پوری تیاریوں کے ساتھ۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں ہدف بھی متعین تھا اور افراد اور مال و اسباب کی کثرت بھی ضروری تھی۔ سارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں نکل پڑے۔ چند ایک صحابہ جو بیمار تھے، معذور تھے، حقیقی عذر تھا، وہ رک گئے، اور منافقین بہانے بنا کر، عذر پیش کر کے معذرت کرنے لگے، گھر ہی کے اندر رہنے لگے، جانے سے انکار کرنے لگے۔ 3 صحابہ کا تذکرہ، حضرت کعب، حضرت مرارہ اور حضرت ہلال بن امیہ، ان 3 صحابہ، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، ان 3 صحابہ کے بارے میں کہ ان کے پاس ایسا کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن بس آج نکلیں گے، کل نکلیں گے۔ ایک صحابی تو بزرگ بھی تھے، عمر بھی کافی ہو گئی تھی، لیکن 2 کے لیے موقع بھی تھا، لیکن نہیں جا سکے۔ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، سچی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ التوبہ رکھا گیا، اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ایک
لمبے بائیکاٹ کے بعد، مسلمانوں سے ان کی ایک لمبی قطع تعلقی کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور منافقین کے لیے ڈانٹ اور منافقین کی ہٹ دھرمیوں اور ان کے ہیلے بہانوں اور بے تکے آزار کو پیش فرما کر مومنین اور منافقین کے درمیان فصل کر دیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس کے بعد منافق کھلے عام سمجھ آتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ ایسی انداز سے اللہ رب العزت نے ان کے امتحان لیا کہ وہ سب کے سب کھل کر سامنے آ گئے، اور وہ بیمار جو حقیقت میں بیمار اور معذور تھے، جن کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھر آتی تھی اور وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے، ایسے مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا ہے، یہ گنہگار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے تقدیر و مشیت سے حقیقت میں یہ معذور تھے، حالانکہ یہ آنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت ان پر کوئی گناہ عائد نہیں کرتا ہے۔ اس طرح سے 10واں پارہ مکمل ہوا، اس میں بے شمار مضامین بیان کیے گئے مسلمانوں کے لیے کہ ختم تک سورۃ الانفال کے جہاد کا تذکرہ چلا، اور سورۃ التوبہ کے اندر مشرکین کے معاہدات کے ختم کرنے اور یہودیوں کے معاہدات کے ختم کرنے اور یہودیوں کے لیے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع سے جنگ کا حکم دیا گیا، اور منافقین اور سچے مومنین کے درمیان فرق کے ظاہری اسباب غزوہ تبوک کے ذریعے فراہم کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے مومنین کو کامیابی عطا فرمائی اور منافقین کا چہرہ کھول دیا گیا اور ان کی ساری سازشوں کو تشتزبام کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے مضامین کو سمجھنے کی، امت مسلمہ کو ہر اعتبار سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس زبان سے ہم اعتراف کرے کہ مسلم امہ نہ مادی اسباب سے تیار ہے، نہ عسکری انداز سے ان کی کوئی تیاری ہے، نہ ایمانی انداز سے ان کے اندر کوئی طاقت و قوت رہی ہے۔ رمضان المبارک کی حسین ساعتیں اللہ رب العزت ہمارے اندر ایمانی طاقت و قوت کو روزے کے ذریعے اور تراویح کے ذریعے اور اس کی ذکر و یاد کے ذریعے سے ایمانی قوت و تقویت ہمارے اندر پیدا فرمائیں، اور ہمیں قرآنی ذوق عطا فرمائیں کہ قرآن کے حکم کو اور قرآنی مضامین کو رب ذوالجلال کی مشیت کو سمجھ کر مادی اور عسکری طاقتوں کی طرف ہم آمادہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا